الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق و رحمت فرمائی۔ اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو شروعات کی ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کو جسمانی اعتبار سے آسمان دنیا پر لے جایا گیا، یہ واقعہ قرآن مقدس سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے حالت بیداری کے اندر تمام آسمانوں کی، جنت دوزخ کی سیر کر کے آ گئے اور اللہ نے وقت کو روکے رکھا۔ جس بستر سے آپ نکل کر گئے تھے اس کی گرماہٹ باقی تھی، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ دروازے کی جو کنڈی ہوتی ہے وہ بھی ابھی ہل ہی رہی تھی، جیسے کوئی آدمی ابھی گیا ہو۔ تو یہ حالت بیداری کے اندر واقعہ ہوا ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن کریم سے جو چیز ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے جسمانی اعتبار سے، حالانکہ یہ معراج کس سال میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، کس دن ہوئی، اس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ مہینے کے اعتبار سے 10 روایتیں ہیں، تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 9 روایتیں ہیں، دن کے اعتبار سے 3 روایتیں ہیں۔ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو 27 رجب مقرر کر دیا ہے، جو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اختلافات ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ 27 رجب کو جو ہے اللہ کے نبی کو شب معراج ہوئی۔ دوسری بات، جب بھی ہوئی ہے، جس وقت ہوئی ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ آج بہت سے لوگوں نے 27 رجب کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کو گھڑ لیا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اس سے 4 رکعت نماز نفل پڑھو گے اور اتنے قل کے ساتھ پڑھو گے، پہلی رکعت میں اتنے قل، دوسری میں 10 قل، تیسری میں 20 قل، 100 قل، اتنے قل کے ساتھ نماز پڑھو گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ سب کیا من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 27 رجب المرجب
یہ اللہ کے نبی کی جو شب معراج کا واقعہ ہے، اس کی کوئی فضیلت اہمیت صحابہ کرام نے نہیں منائی ہے کہ بھئی اس دن جو ہے 27 رجب، یہ تاریخ میں اختلافات ہیں. جب تاریخ کے اندر اختلافات ہیں، مہینے کے اندر اختلافات ہیں، کیونکہ یہ کوئی یاد رکھنے کی چیز نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام نے اس کو یاد نہیں رکھا، اس لیے اس میں بہت سارے اختلافات ہیں. وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے تھے کہ کس روایت کو، کس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا کیا انداز تھا، تمام چیزوں کو اخذ کرنے والے تھے، لیکن 27 رجب کو وہ کیوں یاد نہیں رکھ پائے؟ کیونکہ اس کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت نہیں ہے. بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کو میسج کیے جاتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ رکھیں، تو اس کی کوئی اہمیت کوئی وہ نہیں ہے. البتہ یہ واقعہ جو گزرا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے، انکار کرنا کفر ہے. یعنی کہ بیت الحرام سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. آگے کا جو سفر ہے آسمان دنیا کا احادیث کے اندر ذکر ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. راتوں رات لے گیا اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جن جگہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے برکات سے گھیر رکھا ہے تاکہ ان کو دکھائے اپنی نشانیاں. بے شک اللہ تبارک و تعالی انہ هو السمیع البصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ کے نبی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو آپ کی جو ہے چچا زاد بہن تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، ان کے گھر پر اس رات قیام کر رہے تھے. آپ سوئے ہوئے تھے، رات میں فرشتہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بعض جگہ لکھا ہے کہ آپ جو ہے چھت سے جو ہے تشریف لائے تھے. آپ چھت سے کیوں تشریف لائے تھے؟ کیونکہ یہ جو واقعہ ہونا ہے یہ انسان کی عقل میں جلد سے آنے والا نہیں ہے، تو آپ بھی کیونکہ فرشتے جو ہے چھت پھاڑ کر تشریف لائے. اور بعض جگہ لکھا ہے کہ اتنی خوشی ہوئی جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ میرے محبوب کو لے کر آؤ، تو آپ دروازے سے آنا بھول گئے، چھت سے ہی داخل ہو گئے. بہت ساری وجوہات لکھی ہیں. تو آپ تشریف لائے، اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کو معراج پر چلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیارت و ملاقات کے لیے بلایا ہے. تو آپ کو جو ہے چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو کنواں تھا جہاں سے پانی نکلتا تھا اس کے قریب لایا گیا، اور آپ جو ہے وہاں آپ کو لٹایا گیا اور آپ کا شق صدر کیا گیا. آپ کے سینے اطہر کو دو حصے میں چیرا گیا اور آپ کے جو ہے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے زمزم کے پانی سے دھویا گیا. جنت سے آپ سونے کا تشت لائے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور اس میں آپ کے دل کو نکالا گیا، رکھا گیا اور اس کو جو ہے زمزم سے دھویا گیا، واش کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسے عالم کی طرف جا رہے ہیں وہاں کے ایمان و حکمت اور معرفت کی چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی تاکہ وہاں جا کر وہاں کی جو ہے وہ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو جائے، وہ کیپیسٹی، اس صلاحیت کو ایکسپٹ کرنے کی طاقت آپ کو ہو جائے، اور مناظر کو دیکھنے کی. آدمی جب دوسری جگہ جاتا ہے اللہ کے تجلیات کو دیکھتا ہے تو انسان کیونکہ اس چیز کو ایک دم سے ایکسپٹ نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر دیکھا اللہ نے تجلی ڈالی تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے. آپ کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ذات کو دیکھ سکے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، آپ اس کو نہیں دیکھ پائے تھے کیونکہ وہ چیز، وہ کیپیسٹی، وہ طاقت، وہ استعداد آپ کے اندر آ جائے، اس لیے آپ کے جو ہے قلب اطہر کو دھویا گیا. بعض جگہ لکھا ہے کہ زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ جب تشت جنت سے لایا گیا تو جنت سے آب کوثر بھی لایا جا سکتا تھا. تو اس کا جواب لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے متبرک اگر کوئی پانی ہے تو وہ آب زمزم کا پانی ہے.
یعنی کہ اس کی فضیلت گویا دنیا کے اعتبار سے آب کوثر سے بھی زیادہ ہے، ورنہ جب کشت جنت سے لایا جا رہا ہے تو آب کوثر بھی لایا جا سکتا تھا۔ تو جواب یہ لکھا کہ آخرت میں آب کوثر کا جو ہے مقام زیادہ ہے، اور دنیا کے اندر آب زمزم کا مقام زیادہ ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ سونے کے برتن کو استعمال کرنا شریعت میں ناجائز حرام ہے، تو سونے کے تشت میں کیوں دھویا گیا؟ تو جواب لکھا ہے کہ دنیا کا جو سونا ہے اس کو استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے، جنت کے اندر جو سونا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جنت کا سونا حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ تو آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اسی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے برکات سے، اور جبرائیل علیہ السلام جو سواری لے کر آئے تھے براق، اس پر آپ کو بٹھایا گیا۔ وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی تا حد نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا، اور یہ سفر اتنا تیزی کے ساتھ تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ جتنا سفر زیادہ ہوتا یعنی کہ اسپیڈ والا آپ سفر کریں گے اتنی طاقت زیادہ لگانی پڑے گی۔ ایک آدمی کو پیدل جا رہا ہے اور جو ہے پھر جو ہے طاقت اگر بڑھا دی گئی، مثال کے طور پر اس کو بائک دے دی گئی تو طاقت بڑھ رہی ہے تو سفر تیز جا رہا ہے، کار دے دی گئی طاقت اس میں اور بڑھ گئی، سفر اور تیز ہو جائے گا، طاقت اور بڑھا دی گئی یعنی کہ جو ہے ہوائی جہاز ہے، ایروپلین ہے، اس میں طاقت اور بڑھا دی گئی تو سفر اور تیز ہو جائے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو دماغ دیا ہے، اس کی بنائی ہوئی مشینیں اتنا ہائی اسپیڈ سفر کرا سکتی ہے، تو اللہ جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، ان القوت للہ جمیعا، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اتنی طاقت والا انسان کوئی سفر کرائے گا، اتنی طاقت والی ہستی اور اتنی طاقت والا جو ہے رب جو ہے جب کوئی سفر کرائے گا تو وہ کتنا زیادہ اسپیڈ والا ہوگا۔ تو بعض جگہ اس کی اسپیڈ بھی لکھی ہے کہ تقریباً جو ہے 1,86,000 میل کی جو ہے اس کی یعنی کہ 1,86,000 میل جو ہے اس کی جو ہے یعنی کہ اسپیڈ تھی۔ اتنی اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر اس کو لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو جب وہاں لے جاتے ہیں، لیکن راستے میں بہت سارے مقام پر آپ کو رکایا گیا۔ پہلے آپ کو یثرب جو مدینے کا پرانا نام تھا، یثرب آپ نے بتایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ آپ کی جائے ہجرت ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہاں رکیے۔ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کا سفر کتنا بھی اسپیڈ والا ہو، نماز کا اگر وقت ہو جائے تو آپ گاڑی رکوائیے۔ اگر حالات ایسے ہیں کہ گاڑی روکی جا سکتی ہے تو آپ جو ہے نماز وقت پر ادا کیجئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے نوافل کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے رکایا گیا، کیونکہ رات کا سفر تھا، کوئی فرض نماز کا وقت نہیں تھا، آپ کو نفل کے لیے رکایا گیا۔ تو فرض تو اس سے بدر جہاں اولا ہے، تو ہمیں فرض ادا کرنے کے لیے تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو، تو اگر اپنے اختیار کے اندر ہے، ہمارے ظاہر ہے کہ ریل تو نہیں رکا سکتے، ایروپلین نہیں رکا سکتے، لیکن اس گاڑی کے اندر ہمارا اپنا ڈرائیور ہے، کوئی ہماری کار ہے، کوئی بس ہے، اس کو رکایا جا سکتا ہے تو رکانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ سبق ملتا ہے۔ تو پہلے آپ کو یثرب یعنی مدینے رکایا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ آگے چلتے ہیں، مدین آپ کو رکایا گیا، کہا گیا کہ یہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کے بعد کوہ طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، وہاں کہا گیا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کے بعد بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں آپ سے کہا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پھر آپ جو ہے مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، تو وہاں پیغمبر علیہ السلام، تمام پیغمبر علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے، سب کے سب مسجد کے اندر صف لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو آگے لایا گیا، آپ نے جو ہے ان کو امامت کرائی، نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے رف ایک دوسری سواری تھی، اس سے لے کر آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، پہلے آسمان پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر آپ پہنچتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات
मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है, और इसी तरीके से आपकी मुलाकात जो है उससे ऊपर आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से होती है। फिर सातवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। यहाँ तक का सफर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ था। सिदरतुल मुंतहा तक आप पहुँचते हैं, जिब्राइल पीछे रुक जाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं जिब्राइल मेरे साथ आइए ना। कहा कि नहीं, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ये लास्ट स्टेज है, इससे आगे हमारी ताकत नहीं है। अगर मैं जर्रा बराबर आगे बढ़ा तो मैं चलकर अल्लाह के तजल्लियात से राख हो जाऊंगा। इससे आगे का सफर आपको तन्हा करना है। फिर आप वहां से आगे बढ़ते हैं। सरीफुल अक़लाम एक जगह है जहां कलम के लिखने की आवाज आपको आ रही थी, जहां तकदीर और फैसले लिखे जाते थे, उन कलम के लिखने की आवाज आपको आ रही थी। सरीफुल अक़लाम तक आप पहुंचते हैं। उसके बाद जो है आप अर्श तक पहुंचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी का शरफ होता है। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, दो कमान के दरमियान, अल्लाह के दरमियान फासला रह जाता है, और वहां से फिर नमाज का तोहफा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलता है। पीछे एक बात मैं ये बताना चाह रहा था कि जब अल्लाह के नबी के क़ल्ब अतहर को धोया गया, अल्लाह के नबी पाक है, पाकीज़ा है, आपसे ज्यादा पाकीज़ा दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद आपके दिल को धोया जा रहा है, वॉश किया जा रहा है। क्या सबक मिल रहा है कि अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, तमाम किस्म की गंदगी से साफ होकर इस दिल को अल्लाह के दरबार में ले जाया जाएगा। तो हमें भी ये चाहिए कि हम अल्लाह के दरबार के अंदर मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, अपने दिल को हर किस्म की गंदगी से साफ करके आना चाहिए। हमारे दिल के अंदर किसी की तरफ से कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उस इमाम की तरफ से दिल में कीना ना हो, जिसके बाजू में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उस आदमी की तरफ से दिल में कीना ना हो। हमारा दिल दिमाग साफ होना चाहिए। हमने सर का मसा तो कर लिया, क्या हमारे दिल से जो है, हमारे जो है दिमाग से गलत इफ्कार और ख्यालात निकल गए या नहीं निकले? हमने चेहरा तो धो लिया है, क्या हमारी आंखें पाक और साफ हो गई हैं या नहीं हुई है? हमने अपने हाथों को तो धो लिया है, क्या हमारे हाथ जो है रिश्वत से और हराम माल से पाक हो गए हैं या नहीं हुए हैं? इसी तरीके से जो है हमारे दीगर बदन की आज़ा है, तमाम गुनाहों से पाक और साफ होने चाहिए। जब अल्लाह के दरबार के अंदर लाने के लिए पैगंबर के दिल को धोया जा रहा है, गंदगी को निकाला जा रहा है, तो एक इंसान जिसके अंदर दुनिया की खबासतें, बुराइयां दिलों के अंदर है, तो हमें भी चाहिए कि रब के दरबार के अंदर आए तो दिल को बिल्कुल पाक और साफ करके आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नमाज का तोहफा मिलता है, 50 वक्त की नमाजें मिलती है। आप वापस तशरीफ लाते हैं, वो दरमियान में जो मुकालमा हुआ तशहुद भी पढ़ी गई थी। तशहुद अर्श के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है वहाँ अल्लाह के नबी का जो मुकालमा हुआ है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि तमाम जो है यानी कि ज़ुबानी इबादतें, माली इबादतें और बदनी इबादतें सब अल्लाह के लिए है, और सलाम हो जो है ए नबी तुम पर। इस तरीके से इसका तर्जुमा है। तो फरमाया कि वहाँ से 50 वक्त की नमाजें जब मिलती है, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या पैगाम मिला, क्या तोहफा मिला? तो आपने बताया 50 वक्त की नमाजों का तोहफा मिला है कि तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। मेरी उम्मत तो तकरीबन 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई थी, आप कम करा कर आइए। अल्लाह के नबी उनके कहने पर 9 मरतबा वापस तशरीफ ले जाते हैं। 9 मरतबा आप गए, हर बार 5 वक्त की नमाज कम होती गई। जब 5 रह गई, उन्होंने फिर कहा था कि फिर जाइए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, अब मुझे जाते हुए शर्म आती है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये नमाज एक ऐसा मोहतरम शान फरीज़ा है, जितने अहकामात है दुनिया के अंदर नाजिल किए गए, लेकिन जब नमाज को देने का नंबर आया तो अल्लाह के नबी को आसमान दुनिया पर बुलाया गया, वहां से ये तोहफा दिया गया है। तो अल्लाह के नबी को ये मुहतरम शान तोहफा दिया गया, ये फर्ज है। फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो हमें चाहिए कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ने के आदी हो। और नमाज के बारे में फरमाया कि क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, तो इसलिए हज़रत की नमाजें दुरुस्त होंगी। और फिर लंबा वाक़या है, क्योंकि मेराज का वाक़या एक दिन के अंदर तो यानी कि 10-20 मिनट के अंदर क्या उसको बयान किया जा सकता है। अल्लाह के नबी ने बहुत सारे मनासिब भी देखे थे। जहन्नम की आपको सैर कराई गई तो देखा कि एक आदमी के सर को पत्थर से फोड़ा जा रहा है, सख्त चट्टान पर रखकर उसके सर को
पत्थर से फोड़ा जा रहा है। तो जिब्रील से पूछा कि ये कौन आदमी है, कि ये वो आदमी है जो नमाज से गफलत बरतकर सोया रहता था, यानी कि नरम तकिए पर उसका सर रखा रहता था, नमाज का उसकी तौफीक नहीं होती थी, तो सख्त नरम तकिए की जगह सख्त चट्टान पर रखकर इसके सर को फोड़ा जाता है, वो पत्थर लुढ़कता हुआ दूर जाता है, दूसरा आदमी उठाकर लाता है, इतने उसका सर दोबारा से ऐसा हो जाता है। क्योंकि आखिरत को जो अजाब है वो उसमें क्या है कि आदमी मौत चिल्लाएगा लेकिन मौत नहीं आएगी और आदमी को बराबर मुस्तकिल अजाब मिलता रहेगा। एक आदमी को देखा कि उसके पेट इतना बड़ा है और उसके अंदर सांप है, बिच्छू है, बाहर से नजर आ रहे हैं, मालूम क्या है कि वो आदमी है कि ये हराम माल खाने वाला है, ब्याज खाने वाला है, सूद खाने वाला है। इसी तरीके से तनूर के अंदर देखा, नंगे मर्द है, नंगी औरतें हैं और तनूर का जो मुंह है बहुत छोटा है। ये आदमी जो है उसमें आग में जल रहे हैं, ऊपर निकलने के लिए आते हैं, दोबारा से फिर नीचे चले जाते हैं। मालूम क्या ये कौन आदमी है? ये जिनाकार मर्द है, जिना करने वाले औरतें हैं, बेहया आदमी है। इस तरीके से मुख्तलिफ अज़ाबात आपको दिखाए गए। तो हमें चाहिए अल्लाह के नबी का जो ये मुहतरम शान फरीज़ा है, जिसको फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, इसकी मुकम्मल पाबंदी करने वाले बने। और इसके रजब के ताल्लुक से यानी कि शब मेराज के ताल्लुक से वैसे कोई फजीलत शरीयत के अंदर नाफिज नहीं हुई है कि इसमें इतनी रकातें पढ़नी है, ये रोजा रखना है। रोजा आप कभी भी रख सकते हैं, आप जो है रोजाना यानी कि हर महीने 3 दिन के रोजे रखें, पीर का रोजा रखें, जुमरात का रोजा रखें, वो सुन्नत है। लेकिन खास कर जो है शब मेराज के ताल्लुक से रोजे रखने की कोई अहमियत, कोई असर नहीं है, ना ही किसी नमाज की जो है कि 4 रकात नमाज इतने खुल के साथ पढ़ी जाए, कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमाल की तौफीक व रहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।